بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر، یعنی کئی مقامات پر اللہ نے اتقوا اللہ کا لفظ استعمال فرمایا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. کہیں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. کیونکہ اللہ کا ڈر اور خوف وہ چیز ہے کہ جس کے پاس ہو وہ شخص گناہوں سے دور رہتا ہے. انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب اللہ کا خوف اور اس کا ڈر اور اس کی پکڑ کا استحضار انسان کے دل سے نکل جاتا ہے. اور جب انسان کے پاس یہ خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری پکڑ فرما لے گا، تو گناہ کرتے ہوئے بھی پیچھے کو ہٹ جاتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں ایسے کہ گناہ سے بندہ رک گیا، باز آ گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر اور خوف غالب ہو گیا اس پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس طرف توجہ دلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں. جو 3 چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں، فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، سب سے پہلی اللہ کا ڈر خلوت میں اور جلوت میں، تنہائی میں بھی اور مجلس میں بھی. جب اکیلا ہو اس وقت بھی کہ اللہ کا ڈر ہو. اس وقت اسے گناہ کرنے پر کوئی روک رہا ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے تنہائی میں سوائے اللہ کے. اگر اللہ کا خوف ہے تو گناہ سے رکے گا. بہت سارے لوگ مجلسوں میں، بازاروں میں کسی کے سامنے گناہ کرنے سے روکتے ہیں، لیکن تنہائی میں گناہ کرنے سے نہیں روک پاتے کہ کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے. لیکن وہ ایمان والا بندہ جس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ گناہ سے رک جائے، تو سمجھ لیجئے وہ متقی ہے. وہ متقی بندہ ہے، وہ پاک باز بندہ ہے جس کو اللہ نے ایک صفت، تقوی والی صفت عطا فرمائی. تو اللہ کا خوف، اگر اللہ کا ڈر خلوت اور جلوت میں ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا اور وہ کامیاب رہے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ کامیاب والی ایک صفت ہے. دوسری صفت والقصد فی الغنى والفقر والقول بالحق فی الرضا والسخط، کہ حق بات کہنا، اگرچہ خوشی کا ماحول ہو یا غم کا ماحول ہو، کوئی خوش ہو رہا ہو یا کوئی ناراض ہو رہا ہو، کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، بات حق کی کہنی ہے. کوئی طرفداری نہیں کرنی ہے کہ اپنا ناراض ہو یا راضی ہو. بات حق کی کہنی ہے. حق بات کہنے والا بندہ اللہ کو پسند ہے، اور حق بات کہنے والا وہ بادشاہ، امام عادل، قیامت میں بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو حق بات اللہ کو پسند ہے. اگر تمہیں حاکم بنایا جائے، اگر تمہیں کسی مجلس کا قاضی بنا دیا جائے، یا تم کسی مجلس میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کوئی حکم بنا دے یا تم سے کوئی مشورہ لے، تو اس میں کوئی طرفداری نہیں کرنی کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا یہ میرا بھائی ہے یا میری قوم کا اور برادری کا شخص ہے، یہ میرے مذہب کا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کوئی بھی طرفداری نہیں کرنی ہے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو. بات حق کی کہنی ہے.
اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والقول بالحق فی الرضا والسخط، کہ جو چیزیں کامیابی دلانے والی ہیں انسان کو، اس میں سے دوسری چیز ہے کہ انسان حق بات کہے اگرچہ کوئی اپنا راضی ہو رہا ہو یا ناراض ہو رہا ہو۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نجات دلانے والی تیسری چیز یہ ہے کہ میانہ روی سے زندگی گزارے، درمیانی زندگی گزارے، جتنی اس کی آمدنی ہے یا جیسے بھی اس کے پاس حالات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اس میں اپنے آپ کو درمیانی زندگی گزارتا رہے۔ والقصد فی الغنا والفقر، مالداری کی حالت میں بھی اور تنگ دستی کی حالت میں بھی۔ جب انسان مالداری کی حالت میں ہوتا ہے تو چادر کو پھیلا دیتا ہے اور سوچتا ہے یار آمدنی کافی ہو رہی ہے، خوب خرچ کرتے چلے جاؤ، پھر اسراف، فضولیات اور غلط کاموں میں بھی پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور جب تنگ دستی آ جاتی ہے تو آدمی مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بتلایا ہے کہ انسان کو پشیمانی کا اور شرمندگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، کہ اپنی زندگی میں درمیانی رفتار سے چلتے رہو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اسی کو کہ اپنے ہاتھوں کو نہ تو بہت زیادہ باندھے رکھو کہ کچھ خرچ ہی نہیں کر رہے، اور نہ اتنا پھیلاؤ کہ بس سب کچھ خرچ کر دیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں کہ کچھ تو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اہم باتیں اپنے امتیوں کو بیان فرمائی ہیں کہ اگر امتی ان باتوں پر عمل کر لیں تو وہ دنیا کی زندگی میں ہی مزے لے لے گا، فائدہ اٹھائے گا، عزت کی زندگی گزارے گا۔ جن میں سے 3 باتیں جو انسان کو کامیابی دلانے والی ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا، کہ سب سے پہلی بات اللہ کا ڈر، تنہائی میں بھی اور لوگوں میں بھی، مجلس میں بھی، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، اور دوسرے اللہ کا، دوسرے بات حق کہنا اگرچہ کوئی اپنا پرایا ہو یا اپنا ہو، راضی ہو رہا ہو یا ناراض ہو رہا ہو۔ تیسری بات میانہ روی سے، درمیانی رفتار سے زندگی کو گزارنا۔ جو ہلاک کرنے والی 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں حدیث میں، فَهَوًا مُتَّبَعٌ، سب سے پہلی بات وہ خواہش ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوئی اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان چل پڑا۔ اب انسان کے دل میں تو ہزاروں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں جی، ہر آدمی کے دل میں اللہ نے ایک خواہش کی ایک مشین بنائی ہے۔ دل بوڑھا خواہش کرتا ہے کہ میں 100 سال اور جیوں، اور آدمی خواہش کرتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی خواہش جو دل میں پیدا ہوئی اور اس کے پیچھے چل پڑا، یہ انسان ہلاک ہو جائے گا، ایسی طرف جا رہا ہے۔ کیونکہ خواہش کسی کی پوری نہیں ہوتی ہے، ایک پوری ہوئی، دوسری 2 تیار کھڑی ہیں۔ ہزاریں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے جی، بہت نکلے میرے ارماں، پھر بھی کم نکلے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ خواہشوں کا گھڑا کبھی بھرتا نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایسی خواہش جو دل میں پیدا ہو رہی ہے اس کی پورا ہونے کی پیچھے مت چلو، اس کی پورا ہونے کی امید بھی مت کرو۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهَوًا مُتَّبَعٌ وَالْبُخْلُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایسا بخل جس کی پیروی کی جائے، کہ بخل انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے حدیث میں سنا کہ میانہ روی، درمیانی رفتار سے انسان کو خرچ بھی کرنا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی آمدنی کے حساب سے، درمیانی زندگی کے حساب سے درمیانی طور پر خرچ کرنا چاہیے۔ آمدنی 100 روپے کی ہے تو 50 روپے خرچ کرے آدمی آج کے وقت میں، 500 کی ہے تو 250 خرچ کرے، یہ 100 کے 100 خرچ کر لے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخل وہ چیز ہے کہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ کیسے؟ کوئی بیماری پیدا ہوئی ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ دوائی کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے پیسوں کی طرف دیکھا، یار پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ ابھی بیماری چھوٹی سی تھی کہ آپ نے دوائی نہیں لی، علاج نہیں کیا، اب وہ بیماری بڑی ہو گئی، ابھی بھی بخل کر رہے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر بیماری اس اسٹیج کو پہنچ سکتی ہے کہ آپ اس کا علاج کریں گے اور سب جتنا جمع پونجی ہے سب خرچ کر دیں گے، پھر بھی آپ صحیح ہونے والے نہیں ہیں۔
ابھی تو 50 روپے کی دوا میں کام ہونا تھا شروع میں، لیکن اب ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. یہ بخل انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، انسان کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. یہ خود پسندی جسے کہتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میرے اندر تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اور اگر کوئی بات کہتا بھی ہے اصلاح کرنے کی، یا جس مرض میں، یہ مرض بہت خطرناک ہے خود پسندی کا، اگر کوئی صحیح بات کہتا بھی ہے تو اس کی بات مانتا نہیں آدمی خود پسندی میں. میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میری بات 100% ٹھیک ہے، میری بات جو کاٹے گا غلط ہے. ایسا نہیں ہے دوستو بزرگوں. جو اپنے بڑے مشورہ دیتے ہیں، یا کوئی تم سے زیادہ سمجھدار پڑھا لکھا انسان عاقل اگر کوئی بات آپ کو کہہ رہا ہے تو اس بات کو سوچئے، غور و فکر کیجئے، اس پر عمل کیجئے، بھلائی کی ہو سکتی ہے تبھی تو وہ کہہ رہا ہے. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہے. جو 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں سے خطرناک یہ بات ہے کہ انسان خود پسندی میں ڈوب جاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، بیمار ہوتے ہوئے بیمار نہیں سمجھتا. سب سے بڑی ہلاکت کی بات یہ ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنت